بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی خدیجہ نے فرشتے جبرائیل کو دیکھ کر سر کا دوپٹہ کیوں ہٹایا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اچانک آپ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ وہ اس طرح کی، جب بھی آپ باہر گھومنے جاتے تو راستے کے ہر پیڑ و پتھر آپ کو سلام کرتے۔ اچانک آواز آنے لگتی کہ یہ محمد، السلام علیکم۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے کہ آخر یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہے؟ یہاں تو ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے، کوئی نظر نہ آتا، لیکن وہ آوازیں بار بار آتی رہتی۔ اسی طرح اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خوف دیکھتے وہ بالکل سچ ثابت ہوتا۔ اگر خوف میں دیکھتے کہ میں فلاں انسان سے بات کر رہا ہوں، یا کعبے کے پاس کھڑا نماز پڑھ رہا ہوں، یا دور سے کوئی انسان مجھ سے ملنے آ رہا ہے، تو اگلے دن وہ سبھی باتیں بالکل سچ ہو کر نظر آتی۔ یہ سب دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنے زیادہ پسند آنے لگا۔ کسی سے بات نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے۔ اس دنوں میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تھوڑی دور ایک پہاڑ پر بنی غار میں چلے جاتے اور کئی دن وہی گزرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں کا کھانا لے کر اس غار میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر سوچا کرتے کہ آخر اس دنیا کو کس نے بنایا؟ یہ کائنات کا سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایک دن دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ تبھی اچانک آسمان کی طرف سے ایک بڑی عجیب سی چیز نیچے کو اترتی نظر آئی۔ وہ چیز بہت تیزی سے اڑتے ہوئے غار کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی لے کر آئے تھے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح آتا دیکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور کانپنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے غار کے پاس آ کر کہا کہ اے محمد، باہر نکلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے سامنے اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو کہ نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پہلی بار حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بہت زیادہ ڈر گئے اور آپ کا جسم کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غار سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل نے پیچھے سے آپ کو پکڑ لیا اور گردن کے بیچ اپنی کوہنی رکھ کر بہت تیز دبایا اور کہنے لگے کہ اے محمد، پڑھو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ لیکن حضرت جبرائیل نے اگلی بار اور تیز گردن دبائی اور کہا کہ اے محمد، پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی وہی جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں۔ جب اللہ کے رسول نے اس بار بھی وہی جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیز دبایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ اور پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد، پڑھو۔ جب حضرت جبرائیل نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا تو اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک تجلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور آپ کے جسم میں شامل ہو گئی۔ وہ تجلی سے ایک ایسی طاقت تھی
کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے، ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو شاید پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا اور ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتا، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ایسا مضبوط بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اس قرآنی وحی کے بوجھ کو برداشت کر لیتے۔ اس لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور اللہ کی تجلی آپ کے دل میں شامل ہو گئی تو اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نے سورہ اقرا بسم کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جن کا مطلب ہے کہ یہ محمد پڑھو اس اللہ کے نام سے کہ جس نے ساری کائنات کو بنایا اور اس انسان کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے۔ یہ محمد پڑھو آپ کا رب بہت مہربان ہے کہ جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا اور اسے وہ باتیں بتائی کہ جو وہ کبھی نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وہ آیتیں پڑھائی اور پھر دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت حضرت جبرائیل کو بہت ڈری ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے آسمان کی طرف اڑنے لگے۔ یہ دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت وہاں پہاڑ پر کوئی بھی نہیں تھا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور آسمان پر سورج چمک رہا تھا۔ ایک معصوم سا انسان اس ویران علاقے میں کھڑا کانپ رہا تھا، کوئی اسے سہارا دینے والا نہیں تھا۔ اس انسان کو نہیں پتا تھا کہ آخر یہ فرشتہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آیا ہے، لیکن شاید اب دنیا کی تقدیر بدلنے کا وقت آ چکا تھا اور اللہ بھی اپنے اس پیارے نبی سے مخاطب ہو رہے تھے کہ جن کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، زمین و آسمان، چاند و سورج، چریت و پرند، یہاں تک کہ ہر چیز کو انہی کی خاطر پیدا کیا گیا۔ آج اس معصوم نبی کو اس ویران علاقے میں ساری دنیا کو صحیح راہ پر لانے کی ذمہ داری دی جا رہی تھی۔ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ لوگوں، اب وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کا دنیا کی ہر چیز کو انتظار تھا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کے ایک آنسو پر آسمانوں میں تہلکہ مچ جائے گا۔ وہ نبی آ چکا ہے کہ جس کی دعاؤں پر آسمانوں کے سارے فرشتے اس کی مدد کرنے آ جائیں گے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہاڑ پر کھڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے اور آپ کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب حضرت جبرائیل آنکھوں سے غائب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اس وقت گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں اور بی بی خدیجہ تھی۔ جیسے ہی ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ اتنا زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسم کانپ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ حضرت خدیجہ دوڑتی ہوئی پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ ساری لڑکیاں پریشان تھی کہ پتہ نہیں آج میرے والد کو کیا ہو گیا ہے، وہ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول نے اشارے سے کہا کہ یہ خدیجہ میرے لیے چادر لے کر آؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بڑی بیٹی زینب دوڑ کر گئی اور ایک چادر لے کر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر لیٹ گئے اور حضرت خدیجہ نے اوپر سے چادر ڈال دی۔
बहुत देर बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हालत ठीक हुई तो आप चारपाई से उठे। हजरत खतीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को सारी बातें बता दी और फिर वो आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हजरत जिब्राइल ने सिखाई थी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ए खतीजा, मुझे अपनी जान जाने की खतरा है। तो ये सुनकर हजरत खतीजा कहने लगी कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज्जत को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, यतीमों की किफालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं। तो आपका अल्लाह आपको कभी जाया नहीं होने देगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी। तो हजरत खतीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के वर्का बिन नैफुल के पास चलो। वो पुरानी किताबों के माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके बारे में ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देगा। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा कि जिसमें बताया जाएगा कि जब दूसरी बार हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें देख हजरत खतीजा ने अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था और फिर अल्लाह के रसूल अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराने की कोशिश क्यों करने लगे। अस्सलामु अलैकुम।